یہ 2 دن پہلے میں نے ایک خواب دیکھا ہے. میں تو اس کو چھپا رہا تھا، لیکن ساتھیوں نے اصرار کیا کہ نہیں، آپ وہ خواب ہمیں بھی بیان کر دے، اور پھر یہ کہ اس کی ویڈیو بنا کے دیگر لوگوں کو بھی اس سے مطلع کر دے. تو اس سلسلے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. 2 دن پہلے رات 4:30 بجے کے وقت میں نے یہ خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مولانا فضل الرحمان صاحب قائد جمعیت علماء اسلام پاکستان کی شکل و صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے. میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، لیکن شکل و صورت اور کپڑے لباس سارا مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے. ان کے ہاتھ میں پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں، نیچے بیٹھ جاتے ہیں. ان کے ہاتھ میں پنبہ جو ہے، روئی کی اتنی بڑی مقدار ہے، اور نیچے زمین پر کوئی گن پڑا ہوا ہے. اس روئی کو لے کے اس گن کو صاف کر رہے، بالکل سفید روئی ہے. کہہ رہے کہ میں اس روئی کے ذریعے اس گن کو صاف کروں گا. بس یہ خواب ہم نے دیکھا ہے، اور یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، آپ نے خواب سنا کہ میں نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، لیکن لباس مولانا فضل الرحمان صاحب کا تھا اور شکل و صورت بھی مولانا فضل الرحمان کی تھی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب خواب میں تشریف لاتے ہیں تو کسی کی شکل و صورت میں نہیں لاتے. ریئل جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور ہے، جو آپ کی شباہت ہے، شکل و صورت ہے، اسی میں آتے ہیں، کسی اور کی شکل و صورت میں نہیں آتے. تو یہ موصوف کو غلطی لگی ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے 110، فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی. جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میرا روپ نہیں دھار سکتا. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جس نے دیکھا وہ آپ ہی کو دیکھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا روپ شیطان نہیں دھار سکتا. تو جو انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو دیکھا وہ شیطان تھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مولانا فضل الرحمان کی شکل و صورت میں نہیں آ سکتے. تو یہ شیطان تھا جو انہوں نے دیکھا، محسوس کیا ایسا ہی. تو اللہ تعالیٰ ان کی غلطی معاف فرمائے. اس طرح نہیں خواب بیان کرنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، اور بخاری شریف میں حدیث من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے ہی دیکھا. تو یہ بھی دوسری حدیث ہے بخاری شریف میں. اس حدیث کا نمبر ہے 6996. اور تیسری حدیث ہے بخاری شریف کی، حدیث نمبر ہے 6993. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ. جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو وہ مجھے عن قریب حالت بیداری میں بھی دیکھے گا، اور شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اصل جو آپ کی جو شکل و صورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیس ہے، اسی میں آتے ہیں، کسی اور کی شکل و صورت میں نہیں آتے. جس بھائی نے یہ دیکھا ہے تو اس نے شیطان کو دیکھا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا. اس طرح کے جو دھرنے ہوتے ہیں تو اس طرح کے خواب لوگ بیان کرتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے. اور جو اس سے پہلے دھرنا ہوا تھا مولانا خادم حسین رضوی صاحب کا، تو وہاں ایک شخص نے بھی خواب بیان کیا تھا، اور وہ بھی بڑا عجیب تھا اور اسے نہیں بیان کرنا چاہیے تھا، وہ جھوٹ تھا. اور وہ بیان کیا تھا جمال الدین بغدادی صاحب، جو آج کل سلطان راہی بنے ہوئے ہیں، سنیوں کے سلطان راہی.
تو جو ان کا طریقہ کار ہے، جس طرح وہ اسٹیج پہ بیٹھتے ہیں، جس طرح وہ گفتگو کرتے ہیں، جس طرح کوئی دعوے کرتے ہیں، بڑے خطرناک ہیں، تو انہیں بھی اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو خادم حسین رضوی صاحب کے دھرنے میں سنیوں کے سلطان راہی یعنی کہ جمال الدین بغدادی صاحب نے خواب بیان کیا تھا کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دھرنے سے بڑے خوش ہوئے، اور فرمایا جس نے خادم حسین رضوی صاحب کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو خادم حسین رضوی صاحب کو چاہیے تھا کہ فوراً سے ٹوک لیتے کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، لیکن انہوں نے نہیں ٹوکا، اور یہی آج کل جمال الدین بغدادی صاحب آگے بہت بڑے جا رہے ہیں، چونکہ بڑے علماء ان کو نہیں ٹوکتے۔ انہیں سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے کہ اسٹیج پہ آپ جو دعوے کرتے ہیں کہ بیٹا ہو جائے گا تمہارے یہاں، تم مینار پاکستان میں آ جاؤ تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوگا، یہ غلط بات ہے، یہ دعوے غلط ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عقل و شعور عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔